ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلتصبر ولتحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل ہماری بستی میں ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا جس نے سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، سب پر اس کا گہرا اثر ہے۔ ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک طالب علم، آپ کی بستی کا بچہ، نوجوان ایک سڑک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 22 سال کا نوجوان جو صحت مند ہو، نیک صالح ہو، جس سے نہ یہ کہ صرف ماں باپ کو امیدیں وابستہ ہو بلکہ اس کے اساتذہ اور اس کے ادارے کو بھی اس سے امیدیں وابستہ ہوں، اچانک حادثے کا شکار ہو جانا یہ گہری چوٹ پہنچاتا ہے۔ اس سے دلوں کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچتا ہے،
سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، اساتذہ کو۔ یہ طبعی بات ہے اور یہ چوٹ پہنچنا فطری بات ہے، اور اس طرح کے حادثوں اور واقعوں کو برداشت کر جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن مرد اور مومن عورت جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، جس کا اچھی بری تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ، ہر کام، ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر بات اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم ہی سے ہوتی ہے، اور جو نیت کرتا ہے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور بغیر کسی شکوہ شکایت کے اللہ کے اس فیصلے پر دل سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس امتحان اور اس آزمائش میں وہ پار ہو گیا یہ سمجھا جائے گا، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالی بے حد و بے حساب اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ استاد محترم حضرت مولانا قاری ناظر حسین صاحب دامت برکاتہم نے دوپہر کو مجھے حکم فرمایا کہ اس موقع پر رات کو تمہیں جا کر کچھ تعزیت کے کلمات کہنے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے چند وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے اس دور میں پیش آنے والے کچھ واقعات کے موقع پر نکلی ہیں، جس میں میرے آپ کے لیے تعلیمات ہیں، تعزیت ہے، تسلی ہے، شریعت کی رہنمائی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ اس طرح کے کسی موقع پر شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے وہ ہمیں بھی جاننے سیکھنے کو ملے، اور شریعت کی رہنمائی سے ہم اپنی زندگی میں بہتر حصہ پا سکیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، تم کو جو کوئی بھی حالات پیش آتے ہیں، جو مصیبت بھی تمہاری زندگی میں پیش آتی ہے، فی الارض زمین میں قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش بالکل نہیں ہوتی، یا بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، ریل پیل ہو جاتی ہے پانی کی، آندھی چل جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، زمین میں جو کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں، فی الارض ولا فی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی جو کچھ بھی مصیبتیں اور حالات آتے ہیں، تمہاری اپنی ذات میں حالات آتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی بیماری کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پریشان ہو جاتا ہے، جو کام وہ کرتا تھا دینی یا پھر اللہ کے دیے ہوئے فریضے میں سے اور کوئی، تو پھر اس کام کو وہ انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کہ اولاد اس کی چل بستی ہے،
जवानी के आलम में चल बसी, जैसे कि ये हादसा और वाक़या हुआ। वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब इल्ला फी उम्मिल किताब, हर तरह का वाक़या जमीन में, इलाके में पेश आ रहा हो या हमारी आपकी जात में, हमारे आपके घरों में वो वाक़े पेश आ रहे हो, वो अल्लाह के पास तकदीर में लिखे हुए हैं, उसकी किताब में, लौहे महफूज में वो लिखा हुआ है। कब से? मिन क़ब्ल अन नब्रअहा अय नख़्लुक़ल अनफुस, तुम्हें पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने वो सारे वाक़ियात किताब में, लौहे महफूज में लिख दिए थे कि तुम्हारी जिंदगी में या तुम्हारे आसपास की जमीन पर क्या क्या पेश आने वाला है। इसलिए जो वाक़या पेश आया वो तो होने ही वाला था, वो लिखा हुआ था। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ काइनन मा कान, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी आइंदा होगा क़यामत तक और उसके बाद तक की जिंदगी के लिए, सब कुछ अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, उक्तुब, लिख, तो कलम ने सब कुछ लिख दिया। उसके बाद रुफ़िअतिल अक़लाम, कलम उठा लिए गए, वो जफ़्फ़तिस सुहुफ़, और सहीफे खुश्क हो गए, इसलिए अब वो तब्दील नहीं हो सकता। मतलब ये है इस हदीस पाक का कि जो कुछ होना है वो सब कुछ अल्लाह ने मुझे आपको पैदा करने से पहले लिख दिया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो अल्लाह के फैसले से हुआ है, और अल्लाह हकीम है, अलीम है, खबीर है, मुशफिक है, मेहरबान है। उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है, हिकमत से भरा हुआ होता है। मेरे आपके सामने बेशुमार हिकमतें जाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इसका एहसास होता है, और कभी किसी मौके से कभी कुछ हिकमतें उसमें जाहिर भी हो जाती है। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ऐसा क्यों? अल्लाह ताला क्यों फरमाते हैं कि तकदीर में लिखा हुआ है? ऐसा लगता है कि आज ही के वाक़ये को सामने रखकर इस तरह के वाक़यात के पेश नजर ये आयत उतरी हो, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है, तुम्हारा जो कोई भी फौत हुआ है, जो कोई भी तुम पर मुसीबत आई है, उसको सोचकर तुम्हें गम न हो, तुम्हें ये तसल्ली हो जाए ये तो अल्लाह ताला ने लिखा था कि ऐसा होगा और वो होकर रहा। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम, और अल्लाह ताला ने तुमको जो कुछ नेमतें अता फरमाई है उन नेमतों पर तुम इतराने न लगो। अल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले, इतराने वाले, अकड़ दिखाने वाले और घमंड करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस आयत करीमा में तालीमात है हमारे आपके लिए कि जिस मोमिन का तकदीर पर ईमान होता है वो इतना कहता है क़द्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने तकदीर बनाई है, उसने जो चाहा वो किया, हम उसके फैसले पर राजी है। और इस रजामंदी पर अल्लाह तबारक व तआला वो अता फरमाते हैं जो दूसरी चीजों पर अता नहीं फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत सुहैब इब्न सिनान रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अमरहु कुल्लहु लहू खैर, मोमिन का मामला अजीब है, उसके सारे ही मामले, उसके लिए सारी ही बातें खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है उसके लिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि इंसान पर दो ही हालतें आती है, या तो खैर व भलाई की हालत या तो शर और मुसीबत की हालत। दोनों हालतें मोमिन के लिए आजमाइश की होती है और दोनों हालतों को मोमिन अपने फेवर में कर सकता है। हाँ, उसके लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम और हिदायत दी है, उस हिदायत पर हम अमल करें। फरमाया कि इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लह, इसलिए कि मोमिन है तो अगर उसको कोई मुसीबत आती है, उस पर कोई मुसीबत पड़ जाती है, उस पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो
اس صورت میں ان اصابت سرا مومن ہے، اگر اس کو خوشی کے حالات پیش آتے ہیں، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی اور مسرت و شادمانی کی تقریب ہوتی ہے تو مومن ہونے کی وجہ سے وہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی قدردانی کرتا ہے نعمت کی، اور یہ شکریہ اس کے حق میں خیر و بھلائی بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حالات سے دوچار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو چونکہ وہ مومن ہے، حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے ان حالات پر، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اے فَكَانَ هَذَا الصَّبْرُ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر و بھلائی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اچھے حالات ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، اور یہ شکریہ اس کے حق میں خیر ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات پر وہ صبر کر جاتا ہے، اور یہ صبر اس کے حق میں خیر و بھلائی۔ تو مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مومن کے تو دونوں ہی حالات خیر اور جنت تک لے جانے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مومن نہیں ہوتے تو ان کا جب ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، ان کا جب ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا، تقدیر پر جب ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور یہ مصیبت کے حالات ان کو صبر کرنے کے بجائے شکوہ شکایت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبت کے حالات دنیا میں تو ہوتے ہی ہے، یہ ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کے لیے سارے حالات بہتر ہی ہوا کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حالات آتے تھے اور حالات کے اوپر آپ کیسے صبر فرماتے تھے، آپ کے گھر والے کیسے صبر فرماتے تھے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت انس کی والدہ ام سلیم بہت جرأت مند تھی، بہت جری تھی۔ میں ان کا ایک اور واقعہ ابھی سناؤں گا انشاءاللہ جو ہمارے اس حادثے سے بہت ملتا جلتا ہے، اور وہ کیسی جرأت مند، ہمت والی اور صبر کرنے والی خاتون تھی کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہو کر کس طرح صبر کرتی ہے۔ انہی ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو جو 10 سال کی عمر کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ یہ میرا انس ہے، آپ ان سے خدمت لیتے رہیں، آپ کے گھر کا کوئی کام کاج ہو تو ان کے سپرد کر دیا کریں، یا آپ کا کام کاج کر دیں گے۔ اور 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت 20 سال کی عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ کی دعائیں ملی، 100 سال کی عمر ہوئی، اور اتنی ساری اولاد ہوئی کہ 80 اولاد کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، یعنی اولاد اور پوتے وغیرہ سب۔ اتنی لمبی بھی عمر ہوئی اور اتنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس خدمت کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے، 2 مرتبہ کھجور آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ علیہ السلام نے دعائیں دی تھی ان کو۔ یہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے خادم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات دیکھے ہوئے تھے، ہر وقت پاس رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ وَكَرْبَ أَبَتَا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، بالکل آخری دنوں میں جب آپ بخار میں رہنے لگے، آپ کا بخار بڑھتا چلا گیا اور آپ کے لیے بستر سے اٹھنا دشوار ہو گیا، اسی وجہ سے آخر میں 17 نمازیں آپ علیہ السلام مسجد جا کر نہیں پڑھ سکے، اور آپ نے اپنے گھر پر پڑھی، اور 17 نمازوں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
इमामत करवाई है। तो आप अलैहिस्सलाम की तबीयत बोझल होने लगी, आखिरी हालात सामने आने लगे। जाले तवश्शुल कर्ब, और कर्ब तकलीफ और बेचैनी आप पर छाने लगी, बेहोशी तारी होने के करीब हो गई। जब आखिरी हालात होते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है, तबीयत बोझल हो जाती है, भारी महसूस होती है, बुखार हो जाता है, और कभी होश में है कभी बेहोशी में है, ऐसा होने लगता है। उस वक्त फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई। आपको मालूम है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी, और क्यों न होती, सबसे छोटी बेटी थी। छोटी औलाद से वैसे ही सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है, और वो भी बेटी थी, और बेटियों में सबसे छोटी थी, और दूसरी सारी औलाद में भी सबसे छोटी थी। इस वजह से हज़रत फातिमा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नरीना औलाद थी वो तो बचपन में इंतकाल कर गई थी, बड़ी मोहब्बत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के घर तशरीफ ले जाते तो हजरत फातिमा खड़ी होती अपनी जगह से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जगह कर देती जहां वो खुद बैठी होती, तकिया लगा देती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर बोसा देती। और जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सय्यदुल अंबिया होने के बावजूद, इतने बड़े मकाम पर होने के बावजूद, चूंकि उनके बेटी होने के नाते बाप भी थे, इस वजह से आप भी अपनी जगह से खड़े होते और फातिमा को अपने पास बिठाते थे। ये रिश्ते मोहब्बत था, और अपनी छोटी औलाद से होता ही है, हर एक को होता है। तो वो भी आप अलैहिस्सलाम की इन आखिरी हालात के वक्त आती है। एक बाप की उस वक्त की तकलीफ देखकर जाहिर सी बात है कि उनकी जबान से निकला हुआ खरबा बता, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, क्योंकि वो आखिरी हालात थे, तकलीफ में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने जब ये कहा हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद को, बाप को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, दुनिया में होने वाली ये आखिरी तकलीफ है जिससे गुजारा जा रहा है, आज के बाद कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। जब उम्मत के सरदार सय्यदुल अंबिया इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे, तो फिर उम्मत का कौन सा फर्द होगा और दुनिया का कौन सा इंसान होगा जो यहाँ हमेशा रहने के लिए आया है? कोई भी नहीं है। हर एक का वक्त मुकर्रर है, हर एक को यहाँ से जाना है, बस किसी की आज तो किसी की कल बारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल में, वफात में हमारे लिए तसल्ली है कि जब सय्यदुल अंबिया न रहे तो फिर आपकी उम्मत में से कौन सा फर्द बाकी रहने वाला है, इसमें तसल्ली है। चुनांचे फरमाया हजरत फातिमा, लेकिन बाप थे जिनका इंतकाल हो गया और बड़ी मोहब्बतें थी, तो उनकी जबान से निकला या अबता अजाब रब्बन दआ, या अबता इला जिब्रील नआ, या अबता जन्नतुल फिरदौस मअवाह। ये कर्ब की हालत में, बेचैनी की हालत में आपकी जबान से जुमले निकले, हाय मेरे अब्बा, जिन्होंने अपने रब की दावत और पुकार पर लब्बैक कहा कि अल्लाह ताला ने बुलाया अपने यहाँ और आप चल बसे, आप चल दिए। हम या बता, हर मेरे अब्बा, हम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने अब्बा के चल बसने की खबर देंगे कि उनका इंतकाल हो गया। ऐसा इसलिए कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आते थे, वही लेकर आते थे। गोया अब वही लेकर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी आएंगे नहीं। इसलिए ये गम के आलम में ये जुमला कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि हम जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताएंगे कि हमारे अब्बा तो चल बसे। फिर कहने लगी, हाय मेरे अब्बा, जन्नतुल फिरदौस जिनका ठिकाना है। ये फरमाया। देखिए, इससे ये मालूम हुआ कि इंतहाई मोहब्बत वाला
اگر کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز یا کوئی تعلق والا انتقال کرتا ہے اور محبت کی بنا پر بے چینی کے عالم میں اگر کوئی جملہ زبان سے نکلتا ہے تو اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی، اور یہ صبر کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا کہنے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ صبر کرنے والی ہے۔ منع کس چیز سے ہے؟ منع تو اس چیز سے ہے کہ نوحہ کیا جائے، جو زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بہت ساری عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ ایک لے بنا کر ایک ساتھ ایک راگ بنا کر سب ساتھ ساتھ میں روتی تھی، چیخ چیخ کر، باقاعدہ پلاننگ کر کے روتی تھی، جیسے پروفیشنل رونے والیاں بھی ہوا کرتی تھی اس وقت۔ چند ایسی خاتونیں ہوا کرتی تھی زمانے جاہلیت میں، جب کسی کے یہاں پر انتقال ہوتا تو ان کو بلوایا جاتا ہے، وہ آ جاتی، کچھ پیسے ان کے مقرر ہوتے تھے اور وہ روتی تھی باقاعدہ۔ یہ نوحہ کرنے سے منع کیا۔ یا بعض دیہاتوں میں کبھی دیکھا جاتا ہے سینہ کوٹا جاتا ہے، اس طریقے سے چہرے پر تماچے مارے جاتے ہیں، زخمی کیے جاتے ہیں، یہ سب نوحہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کے بجائے شکوہ شکایت کے بول کہنا، اس کو منع کیا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ بے ساختگی میں بغیر پہلے کی پلاننگ کے تعلق ہے، محبت ہے، غم ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکلتا ہے تو اس کو صبر کے خلاف نہیں کہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی یہ کلمے نکلے، بلکہ اس سے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آئے ہیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور حضرت انس پر خادم ہونے کی وجہ سے گھر کے آدمی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اطابت انفسکم ان تحتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، ارے اللہ کے رسول کو مٹی دے آئے، تمہارے جی نے یہ گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دو۔ یعنی آپ علیہ السلام کو قبر میں لٹا کر آپ پر مٹی ڈال دینا، یہ آپ ہی کی تعلیمات ہے، اسلامی ہی تعلیمات ہے، لیکن بے اختیار طور پر آدمی اس طرح کے اگر کلمات کہتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غم کی حالت میں، اس لیے کہ جب کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو اس وقت اس طرح کے غم کے کلمات، غم کے اظہار کے لیے، تکلیف کے کلمات، تکلیف کے اظہار کے لیے کوئی کہتا ہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، چونکہ گھر کی یہ باتیں ہیں اس لیے گھر کے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے اور امت تک پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کو بھیجا، کسی کو بھیجا اور یہ کہلوایا کہ میری بچی کی آخری حالت ہے۔ ان کی چھوٹی بچی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا لڑکا تھا، چھوٹا لڑکا یا چھوٹی لڑکی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کی تھی، بہت ہی بچپن کے عالم میں تھی اور ان کا آخری وقت تھا، اس لیے کہ وہ کسی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ابھی جب انتقال نہیں ہوا تھا وہ آخری حالت میں تھے، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ میری بچی اس طرح تکلیف میں ہے اور آخری اس کی حالت ہے، تو آدمی بھیجا کہ ابا کو بلا لیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی شفیق تھے، انتہائی مشفق تھے، مہربان تھے، اور بعض حضرات صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے ساتھ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اہم بات تھی، کوئی اہم مشورہ تھا، اور آپ علیہ السلام اس حالت میں رحمت و شفقت اور دریا دل ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پاتے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں ان کے یہاں نہیں جاتا۔ بیٹی نے یہ سوچا کہ مجھے تسلی مل جائے گی، ابا کے آنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مجھے ہمت ہو جائے گی، لیکن آپ علیہ السلام نے شفقت و رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا اور یہ دیکھا نہیں جائے گا، یہ سوچ کر آپ علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، بلکہ یہ کہلوا دیا کہ ان کو سلام کہنا، یعنی میری بیٹی کو سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ ان للہ ما اخذ
وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ نعمت دی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا مالک تو اللہ ہی ہوتا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ بھی اس نے دیا ہے، اسی کا ہے جو کچھ بھی اس نے لے لیا ہے۔ اس نے ہم کو ایک نعمت دی تھی اولاد کی صورت میں، وہ اسی کی تھی، اس نعمت کو اس نے پھر کسی اپنی حکمت کی وجہ سے ہم سے لے لی، وہ نعمت اسی کی ہے۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز ایک مقرر مدت تک کے لیے ہے، ہر ایک طے شدہ مدت کے بعد ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوائے اور آخر میں کہا فلتصبر ولتحتسب، اس لیے میری بیٹی سے کہیے کہ انہیں صبر کرنا چاہیے اور اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ یہاں میں یہ یاد دلاؤں گا کہ صبر پر جتنی بھی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس صبر کے وقت ہمارے دل میں یہ ہو کہ اس صبر کرنے پر، اس تکلیف کے برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ وَلْتَحْتَسِبْ، اس لیے کہ نیت میں اخلاص ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے کے پورا ہونے کا یقین ہے، اور اس کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، یہ دل میں جذبہ ہے، تو یہ ہوا ایماناً واحتساباً جو ضروری ہے۔ اس پر وہ ساری صبر کی فضیلتیں مرتب ہوگی اور صبر کی جتنی فضیلتیں وہ ملے گی، اور کوئی بھی عبادت ایمان و اخلاص اور احتساب کی وجہ سے عبادت بنتی ہے۔ ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اللہ سے اجر و ثواب ملے گا، قیامت میں ہم کو اس کا بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ جذبہ اگر دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت بنتی ہے، ورنہ وہ چیز عبادت نہیں، عادت بن جاتی ہے۔ اور صبر تو وقت سب سے بڑا مرہم ہے، دھیرے دھیرے پھر آ جاتا ہے، لیکن جب چوٹ پڑتی ہے دل پر، اس کو برداشت کرتا ہے آدمی، اور دل میں ایمان ہے اور یہ جذبہ اور سوچ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ اس پر مجھے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی سے کہو فلتصبر، کہ وہ اس پر صبر کرے، ولتحتسب، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید باندھے کہ اس صبر پر بہت کچھ اجر ملنے والا ہے۔ چنانچہ وہ خادم گیا اور ان کو جا کر کہا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا، لیکن بیٹی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہذا دوبارہ آدمی بھیجا، اور حق تھا بیٹی کو کہ وہ دوبارہ بھیجتی کہ ابا آپ کو آنا ہوگا، اور اسی طرح کہا، قسم دی، اور قسم دے کر یہ کہا کہ ابا میں آپ کو قسم دیتی ہوں، میری بچی کی آخری حالت ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ابا آپ کو آنا ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ آدمی گیا تو رسول اللہ سے جا کر یہ کہا آپ کی بیٹی نے آپ کو قسم دی ہے، آپ چلیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دینی دعوت یا پھر اسی طریقے سے کوئی اہم میٹنگ، مشورہ تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، وہ سب کام چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، تو پھر وہ بچہ یا وہ بچی جو تھی وہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لیا۔ جب گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو لیا ہے، یا وہ بچہ تھا تو اس کو لیا ہے، تو اس وقت وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعْ، اس کی جان نکل رہی تھی اسی وقت جسم سے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ جب جان نکلتی ہے تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بچی تھی یا چھوٹا سا بچہ تھا اور آپ کی گود میں ہے اور جان نکل رہی ہے، یہ حالت دیکھ کر اور اپنی بیٹی کو سوچ کر کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جیسے ہم آپ اور سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے مولانا ہو گئے وہ کیسے رو رہے ہیں, اتنے بڑے فلاں ذمہ دار وہ اس واقعے پر کیسے رو رہے ہیں. ایسے کسی کو ایسا لگا تو انہوں نے کہا فقال سعد یا رسول اللہ ما هذا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا, یعنی آپ رو رہے ہیں. یعنی ان کو ایسا لگا کہ نبوت کے خلاف ہے کہ ایسے حالات میں آدمی روئے, رسول ہونے کے خلاف ہے, اپوزٹ ہے یہ بات کہ ایسے حالات میں آدمی روئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا هذه رحمہ جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ. یہ رونا اور یہ آنسو تو رحمت ہے جو رحمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. یہ رسول اور نبی ہونے کے خلاف بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت رکھی ہے. اس رحمت کے اثر کی وجہ سے ایسے حالات جب آتے ہیں تو اس وقت آدمی کی آنکھ سے وہ رحمت آنسو بن کر ٹپکتی ہے اور باہر آتی ہے. اس وجہ سے اس رحمت کی وجہ سے یہ آنسو نکلے ہیں. یہ نبی اور رسول ہونے کے خلاف نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ کے نواسے یا نواسے کے انتقال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تعلیمات عطا فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میری آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور کتنی فضیلت ہے, کتنی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا. جب میں اپنے بندے کی کوئی دنیاوی اس کی پسند کی چیز لے لیتا ہوں ثم احتسبه, پھر وہ اس چیز کے لے لیے جانے پر, اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید باندھتا ہے. اس حدیث میں بھی یہی ہے, اجر و ثواب کی امید اللہ سے لگائے. الا الجنہ, تو جنت سے کم بدلے پر میں راضی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کہ بندے کی اس کی دنیا میں سب سے پسند کی جو کوئی چیز ہو, ہر آدمی کی اپنی پسند کی چیز ہوتی ہے. کسی کی گاڑی بڑی پسند ہوتی ہے, کسی کی شادی ہو گئی, اس کی بیوی بڑی اپنے دل کی چاہت کی وہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے بیٹے سے بڑھ کر اور اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر اور کیا پسند کی چیز ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ جس سے ارمان لگائے ہوئے ہوتے ہیں, جس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہے. بہن کے لیے بھائی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے, بھائی کے لیے بہن سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے, اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. جس کسی بندے کی دنیا میں سب سے چاہت کی جو چیز ہو, چاہے وہ بھائی ہو, بہن ہو, بیٹا ہو, بیوی ہو, ماں ہو, باپ ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی اس کی پسند کی چیز, اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو لے لیا. اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید باندھتا ہے تو چونکہ اس کے لیے نفس پر بوجھ پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے فضیلت میں فرما رہے ہیں کہ میں جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا, اس کو جنت ضرور دے کر کہوں گا. اس نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرماتے ہیں, بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بلکہ آنکھوں کی نعمت چلی جاتی ہے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ, اور ایک روایت میں ہے بکریمتیہ, اور مانا ہے عینیہ, یعنی جب میں کسی بندے کی دونوں آنکھوں کو لے کر اسے آزماتا ہوں, دونوں اس کی خاص خاص چیزیں, انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم چیز آنکھ ہے, بقریبت ہے, سب سے زیادہ عزت والی چیز. جب میں اس کی دونوں لے لیتا ہوں اور مراد دونوں آنکھیں,
جب اس کی میں لے لیتا ہوں. یعنی پہلے سے یا تو وہ نابینا ہوتا ہے یا پہلے سے تو اس کی آنکھیں تھی لیکن کسی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی, وہ اندھا ہو گیا, اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر اس کو جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے زندگی بھر تک کے لیے, اس پر اگر وہ صبر کر جاتا ہے, اجر و ثواب کی امید باندھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوسطہ منہم الجنہ, میں اس بندے کو ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں جنت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سودا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے اس پر, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن او ولا حزن ولا اذى ولا غم, جس کسی بندے کو جو بھی غم پہنچتا ہے, جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے, جو بھی ٹینشن پہنچتا ہے, جو بھی فکر اور غم لاحق ہو جاتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حتی الشوکہ یشاکھا, یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, الا کفر اللہ بہا من خطایا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں, سارے گناہ مٹا دیتے ہیں. کوئی ٹینشن آ گیا جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے, تجارت میں گھاٹا ہو گیا, نیند نہیں آ رہی ہے, تکلیف ہے, ٹینشن میں آدمی گھوم رہا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے غم سے نڈھال ہو گیا ہے, کوئی اور تکلیف پہنچ گئی, کوئی بیماری لگ گئی, کانٹا بھی چبھ گیا, پتھر لگ گیا, ٹھوکر لگ گئی, اس پر بھی وہ اگر صبر کرتا ہے, اللہ سے اجر و ثواب کی امید مانتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب من, وفی روایہ یصب من, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو حالات سے دوچار کرتے ہیں. کسی کو بہت اونچا مقام دینا ہوتا ہے, جو کوئی اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے, تو اس کو بھی مصیبتیں اور حالات ڈال کے آزماتا ہے کہ دیکھیں اچھے حالات میں میرا بندہ میرا ہو کر رہا, ذرا میں اس سونے کو پکا کر دیکھوں, آگ میں تپا کر دیکھوں کہ یہ کتنا کھرا سونا ہے, یہ صبر کرتا ہے یا نہیں, یہ مجھ سے اجر و ثواب کی امید مانتا ہے کہ نہیں. یہ سب میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے حالات دیتا ہے اور ان حالات کی چکی میں پیس کر حالات کی آگ میں اس سونے کو تپا کر دیکھتا ہے کہ یہ سونا کتنا کھرا ہے, اور کھرا اترتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اجر و ثواب دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ کے یہاں جو جتنا پسندیدہ ہوتا ہے اس کو اچانک اتنے بڑے حالات سے دوچار کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جماعت سے, کسی طبقے سے, کسی گھر سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا آزماتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, وہ اس کے بھیجے ہوئے حالات پر جب راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ملتی ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ, اور جو ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے, اللہ حفاظت فرمائے, تو پھر اللہ سے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ تقدیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے, اور اللہ ہی نے تقدیر بنائی ہے, اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں حضرت ام سلیم کا ایک قصہ سناؤں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ کے یہاں ایک بیٹا تھا, ہمارا چوتھا بھائی, کیونکہ حضرت ام سلیم کے نکاح جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے, ماں ہے, ان کے نکاح بعد میں چل کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو مدینہ منورہ کے تھے, ہجرت کے بعد ان سے نکاح ہوئے تھے. کہا کہ ہمارا ایک بھائی تھا, باپ شریک, ماں شریک بھائی تھا, حضرت ابو طلحہ کا بیٹا, وہ بیمار پڑ گیا.
इधर वो बीमार हुआ, छोटा बच्चा था, और उधर अब्बा यानी हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी जगह तशरीफ ले गए, किसी काम से, जैसे आदमी अपने काम से करीब की किसी बस्ती में जाता है। जब वो अबू तलहा घर पर नहीं थे, उस वक्त बच्चे का यहाँ इंतकाल हो गया। अब बच्चे का इंतकाल हो गया, छोटा बच्चा, ऐसे मौके पर कितना वावेला मचा लिया जाता है, कितना शोर मच जाता है। लेकिन उम्मे सुलैम ने अपने घर वालों से कहा, देखो सब सुनो, यानी ये कहा कि देखो सब सुनो, मैं खुद अबू तलहा के आने पर, यानी मेरे शौहर के आने पर उसको मेरे बेटे के इंतकाल की खबर दूंगी, तुम में से कोई खबर नहीं देगा। सबने कहा ठीक है। चुनांचे उसके बाद ऐसा हुआ कि अबू तलहा ईशा के वक्त घर आए और पूछा, जैसे बाप पूछता ही है कि मेरे बेटे का क्या हाल है, तो पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है। तो उम्मे सुलैम ने कहा कि बहुत सुकून में है। झूठ तो नहीं कहा ना, बहुत सुकून में है, इत्मीनान से है, ये कहा। अबू तलहा को ऐसा लगा कि सो गया होगा, बुखार था तो वो उतर गया होगा, सुकून और इत्मीनान में है। चुनांचे अपने कमरे में वो तशरीफ ले गए, और हुआ ये कि जब कमरे में हो गए और रात को सो गए, और चूंकि उनको इत्मीनान था, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, खुद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को बयान किया है और पूरी तफसील बताई है, इस वजह से ताकि उम्मत तक ऐसे हालात में क्या पेश आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो सारी चीजें पहुंचे। इसलिए कि उम्मत को क़यामत तक जिन हालात से दो चार होना था, जो कुछ भी पेश आने वाला था, 23 साल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो सब हालात रसूलुल्लाह और सहाबा पर गुजार कर अल्लाह तबारक व तआला ने एक नमूना अता फरमा दिया था। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह की 23 साल की जिंदगी ये पेन ड्राइव की तरह है, ये छोटी सी सीडी की तरह है, जिसमें खोलो तो बहुत ज्यादा तफसीलात, बहुत ज्यादा बयानात वगैरह होते हैं, और सारी तफसीलात ये क़यामत तक की जिंदगी और रसूलुल्लाह की जिंदगी वो पेन ड्राइव और सीडी की तरह है, इसमें सब चीजें आ गई। इसलिए वो सारी बातें हजरत सहाबा ने उम्मत तक पहुंचा दी। हजरत अनस फरमाते हैं कि चुनांचे उसके बाद ऐसा हुआ कि खलवत इख्तियार की हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे सुलैम के साथ। जब सुबह हुई तो हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू तलहा से ने अपने शौहर से पूछा, मैं आपसे एक मसला जानना चाहती हूँ, अगर किसी ने हमको कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए दी हो, फिर वो हमारे पास से वो चीज मांग ले, तो हमें वो दे देनी चाहिए या नहीं? तो अबू तलहा ने कहा क्यों नहीं, जब उसकी चीज है और उसने हमको इस्तेमाल करने के लिए दी और वो मांग ले तो हमें क्यों नहीं देनी चाहिए, दे ही देनी चाहिए। फरमाया तो फिर आप सब्र से काम ले और अजर सवाब की उम्मीद बांधे। हमारा बेटा जो अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पर दिया था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने रात ही को ले लिया है। और की हिम्मत, जुर्अत उम्मे सुलैम की देखने के काबिल है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया, इस वजह से कि उनको ये एहसास होने लगा कि मेरे घर में मेरे बेटे की मैयत थी, छोटे बेटे की, बच्चे की, और बेखबरी के आलम में मुझे पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से मैंने खलवत इख्तियार कर ली। उनको बहुत ही ज्यादा नदामत का एहसास हो रहा था, इसलिए वो गुस्से हो गए और कहा ये तुमने क्या किया, मुझे रात ही से बताना चाहिए था, मैंने खलवत इख्तियार कर ली। और उन्होंने जो कुछ भी एहसास किया, गिल्टी फील हो रहा था उनको, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये वाकया सुनाया कि या रसूलल्लाह, ऐसा हुआ मेरे घर में, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया और उम्मे सुलैम ने मुझे बताया भी नहीं, किसी को बताने भी नहीं दिया, और सुबह को मुझे इस तरह बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह अबू तलहा और उम्मे सुलैम की आज की रात में बरकत अता फरमा। चुनांचे रावियों ने लिखा है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने कैसी बरकत अता फरमाई कि उनके घर बाद में एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया।
ان کی جب ولادت ہوئی تو ام سلم نے اس کو نہلا دھلا کر، جیسے کہ مدینے والوں کی عادت تھی، حضرت انس ہی کو دیا، چونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم تھے، اور کہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ کچھ کھجوریں بیٹی آپ علیہ السلام کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ کچھ لائے ہو؟ کہا کھجوریں دی ہیں اماں نے۔ کہا آپ علیہ السلام نے کھجوریں منہ میں رکھی، اس کو چبایا، فمضغھا، چبایا، اور اس میں سے کچھ لے کر پھر بچے کی تالوں پر لگا دی۔ اس کو تہنیک کہتے ہیں، ہم گھٹی دینا کہتے ہیں۔ یہ کھجور کی گھٹی دی اور اس کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا، اور برکت کی دعا تو کر ہی دی تھی، برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس عبداللہ کے یہاں پھر 9 اولاد ہوئی، اور یہ 9 کی 9 علماء ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صبر کرنے پر، اجر و ثواب کی امید باندھنے پر، اللہ کی تقدیر راضی رہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، اور دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور جیسے کہ کہا کہ جب کسی کو بڑا اونچا مقام دینا ہوتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو نعمتیں دی ہوتی ہے، کہ کبھی کوئی نعمت لے کر اس کو آزماتے ہیں کہ یہ سونا کیسا ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا۔ اور مومن تو دونوں حالتوں میں اجر و ثواب ہی پاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ جب ایک مومن اس پر اچھے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، برے حالات آتے ہیں صبر کر جاتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حادثہ پیش آ گیا، یہ جو واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے اور دل دھڑکتا ہے، اور یہ تکلیف ہونا، یہ غم ہونا، یہ رونا، یہ بھی فطری ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ لیکن تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا ہے اور اجر و ثواب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امید باندھنا ہے۔ فیضل بڑے نیک سالے لڑکے تھے، بہت ہی ملنسار، بہت ہی، ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی سجی رہتی تھی، ہمیشہ سارے اساتذہ کے دلوں میں بڑی قدر تھی، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ میں یاد ہے سارے گزشتہ جب ہمارے پاس وہ کتاب پڑھتے تھے، ہر 1-2 دن میں ہم کبھی نظام سبق کے دوران کہتے تھے، ارے فیضل تم کو سمجھ میں آتا ہے گا، فوراً مسکرا کر تاثر دیتے کہ جی استاد سمجھ میں آتا ہے۔ بلکہ ہم ان کو کبھی کبھی کہتے تھے سبق کے دوران بھی، فیضل قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، تم نماز پڑھاتے ہو تو بہت دل لگتا ہے، اتنی پیاری نماز پڑھاتے تھے۔ یہ ساری باتیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا، جو شخص ایک ایسے راستے پر چلا، یلتمس فیہ علما، یطلب فیہ علما، جس میں وہ علم کی تلاش کر رہا ہے، طالب علم ہے، طالب علمی کے راستے پر چلا، جیسے ہمارا یہ بچہ طالب علمی کے راستے پر تھا، جب اس پر چلتا ہے جو کوئی بھی آدمی، سہل اللہ لہ بہ، تو طالب علمی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے طریقاً الی الجنہ، جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوگا۔ ہمیں یہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہوگا، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کی موت میں جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ شہادت کا درجہ دلواتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا شہید صرف وہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، بلکہ یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، کئی شہداء گنوائے، ان میں سے اس طرح کی بات بھی ہے کہ
ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا اونچا مقام نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، ہمیں بھی عبرت ہوتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ حقیقت میں سمجھدار آدمی تو وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، ما بعد الموت کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہم تعزیت کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں اور تسلی کی کلمات کہتے ہیں، فلتصبر ولتحتسب کی تلقین کرتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں ان کے والدین کو، ان کی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اور پوری بستی کو ہماری طرف سے، ادارے کی طرف سے، ادارے کے تمام طلباء کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔